بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عظمیٰ کے گھر میرے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم دونوں بالکل نامحسوس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی اہم اطلاع ملتی ہم اس پر فوری کارروائی کرتے۔ اس کارروائی میں یہ احتیاط بطور خاص ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی کہ دشمن کو کبھی یہ گمان ہی نہ گزرے کہ اس کے اندر کوئی ہمارا آدمی موجود ہے۔ عظمیٰ ہمارا اتنا اہم سورس تھی کہ اس کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگنے دی گئی۔ اعلیٰ کمان کی ہدایت پر یہ کیس صرف مجھ ہی تک محدود تھا۔ اس نے 2-3 ماہ میں ہمارے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جو شاید ہم میں کوئی برسوں میں نہ دے پاتا۔ ہمارے لیے وہ اپنی جان سے گزر گئی۔ ایک طرف اس کا خود ساختہ سماج اور خون کا رشتہ تھا، اور دوسری طرف اس کی اپنے ملک، ملت اور مذہب سے کمٹمنٹ تھی۔ اس مادی دور میں وہ قرون اولیٰ کی کوئی مسلمان زادی نظر آتی تھی۔ اس کا علم اس کے صدق کا آئینہ دار تھا۔ عظمیٰ کی طرح کچھ اور مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی جی جان سے ہمارے ساتھ تھے۔ یہ لوگ بعد میں اپنی جان سے بھی گزر گئے۔ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی وہ ہمارے لیے کام کرتے رہے۔ اصل میں لفظ ہمارے تو بہت محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ان کے شایان شان نہیں۔ وہ تو اپنی عافیت کے لیے، راہ گم کردہ انسانیت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سارے بندھن توڑ کر ایک ہی مضبوط رشتہ قائم کر رکھا تھا، اپنے دین کا، اپنی زمین کا، جس کی جڑیں اتنی گہری تھی کہ ان تک دشمن کے زہریلے نظریات کا کلہاڑا کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حسن آرا کی شادی ہو گئی۔ میرے سر سے بوجھ اتر گیا۔ میری ماں نے مجھے لکھا تھا، بیٹا خود کو کبھی اکیلا محسوس نہ کرنا، جیسے میں نے کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے باپ کی ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ برا ہو رہا ہے۔ اللہ نے جس سے جو کام جہاں بھی لینا ہو لے لیتا ہے۔ شاید اسے یہی منظور تھا کہ تمہارے یہاں سے زیادہ وہاں ضرورت ہے۔ بیٹا، جنگ تیرے لیے نئی بات نہیں۔ تو سپاہی کا بیٹا اور خود بھی سپاہی ہے۔ اگر کبھی دشمن نے تیری غیرت کو للکارا تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ میں تیری شہادت پر فخر کروں گی، لیکن بزدلی کا تانا مجھے جیتے جی مار ڈالے گا۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑا مار کا۔ میری دعائیں، ہم سب کی دعائیں تیرے اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ بیٹا، زندہ دشمن کے ہاتھ نہ لگنا۔ یہ سبق تیرا باپ تجھے بچپن سے پڑھاتا آیا۔ اس سبق کو میدان جنگ میں بھی کبھی فراموش نہ کرنا۔ میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اللہ تجھے اور تیرے جیسے تمام بیٹوں کو اپنی امان میں رکھے۔ تیری کامیابی کے لیے دعا گو، تیری ماں۔ بائے۔ جو بات میری ماں نے اپنے خط میں لکھی تھی وہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں ایسی پڑھا دی تھی کہ اب میرے خون میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس روز میں نے صدقے دل سے دعا کی کہ خدایا، اول تو ہم گناہگار بندے کسی آزمائش، کسی امتحان کے لائق ہی نہیں ٹھہرتے، لیکن کبھی ایسا وقت آ جائے تو ہماری لاج رکھ لینا۔ 23 مارچ 1971 کا دن میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ اس روز میں سادہ کپڑوں میں ملبوس ڈھاکہ کی ایک پر رونق شاہراہ پر کھڑا تھا۔ 21 مارچ کے بعد سے ہمیں ایک پل چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ مغربی پاکستان سے سیاسی لیڈروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور ہم ان کی حفاظت کے بھی ذمہ دار تھے۔ ڈھاکہ کی فضا میں سلگتا آتش فشاں اب کسی بھی لمحے پھٹ جانے کو تیار تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہمارے ذرائع 23 مارچ کو یوم استقلال کے روز کسی بڑی ہنگامہ آرائی کی خبر دے رہے تھے۔ عوامی لیگ نے اسے یوم مزاحمت کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روز ڈھاکہ کی گلیوں اور بازاروں میں شر پسندوں نے راتوں رات سبز اور کرمزی رنگ کے بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیے تھے۔ شیخ مجیب کے گھر پر بھی یہی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس نے شر پسندوں کے ایک گروپ کے ساتھ اس پرچم کو سلامی دی۔ اس روز بنگالی عصبیت انتہا سے گزر گئی۔ شر پسندوں نے پاکستانی پرچم اور ہمارے قوم حضرت قائد اعظم کی تصاویر کو جلا دیا۔ ریڈیو سے رابندر ناتھ ٹیگور کا گیت سنار بنگلہ نشر کیا گیا، جسے بنگلہ دیش کے سرکاری ترانے کی حیثیت دی جا رہی تھی۔ استحکام اور اتحاد پاکستان کی دونوں نمائندہ حیثیتوں، قائد اعظم اور ہلالی پرچم کو ختم کر کے بدقسمت بنگالیوں نے گویا اپنی آزادی کے تابوت میں
میں آخری کیل ٹھونک دیا تھا۔ قائد اعظم اور پرچم کی توہین کی خبر سے پاکستان ہمدرد طبقوں کے دل ٹوٹ گئے۔ میں نے اس روز درجنوں بنگالیوں کو داڑیں مار مار کر روتے دیکھا۔ شاید کسی روتے ہوئے دل خون بہاتی آنکھ یا پھر زخمی روح نے اس روز بنگالیوں کے لیے بنگلہ دیش کی بد دعا مانگ لی تھی۔ شاید قائد اعظم کا اس صدی کے بہت بڑے انسان کا شراب پڑ گیا تھا۔ ان پر اس روز آسمان نے قہر برسانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بدقسمت اور برگلائے گئے گمراہ بنگالیوں کی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ تاریخ نے ان کی تحریک کو رد کر دیا تھا۔ مجیب الرحمان تقدیر کے مسترد فیصلے کو بنگالیوں کی قسمت بنانے پر تل گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کا فیصلہ کرنے والا بھارت یہ بھول گیا کہ ایسے کئی فیصلے اس کی اپنی زمین پر بھی ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش لعنت کا طوق بن کر ہمیشہ کے لیے بھارت کے گلے پڑنے والا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان ہر مسلمان کے دل میں بنا دیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان آباد ہے اس کے دل میں پاکستان زندہ ہے۔ پاکستان منزل نہیں پڑاؤ ہے، منزل تو دور کہیں بہت آگے۔ اکھنڈ بھارت کے نعرے لگانے والا مہاجن بھول گیا کہ مسلم انڈیا کا تصور مسلمان کے دل میں زندہ ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ آج بنگلہ دیش اندھیرے میں ڈگمگاتی کشتی ہے۔ بنگلہ دیش کی زمین آج پھر کسی قائد اعظم کی منتظر ہے۔ سارا عالم اسلام آج پھر کسی قائد اعظم کا منتظر ہے۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ کوئی اندھا ہے تو بھی باطن کی آنکھ سے اسے پڑھ لے۔ یہ آئینہ جتنے ٹکڑوں میں بٹے گا آئینے کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔ دنیا میں روئے زمین کے کسی بھی خطے پر جہاں کوئی مسلمان موجود ہے وہ خطہ پاکستان بننے والا ہے۔ ایسا ایک پاکستان اب بھارت کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے جو آگ بھارتی حکمرانوں کے اشارے پر 23 مارچ 1971 کو شر پسندوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر اور ہلالی پرچم کو لگائی تھی۔ اس آگ کا سراپ برہمن پر پڑ چکا تھا۔ یہ آگ اب اس کے خرمن ہستی میں سلگنے لگی ہے۔ بس کوئی دن آیا کہ آیا جب یہ آگ اسے بھسم کر ڈالے گی۔ تب ایک نیا یدھ ہوگا، نیا مہابھارت گھمسان کا رن پڑے گا۔ تاریخ کے فیصلے دیر سے تو ہوتے ہیں لیکن دیر پا ہوتے ہیں۔ قائم رہنے والے، زندہ رہنے والے اتنے ہی قائم جتنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اتنے ہی زندہ جتنا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان۔ 24 مارچ کی رات کو بادل نخواستہ پاکستان آرمی کا وہ فیصلہ ہم تک پہنچا جس نے بعد میں بہت متنازع حیثیت اختیار کی۔ بیشتر دانشور اس فیصلے کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد قرار دینے پر بضد ہیں۔ ایک سپاہی ہونے کے ناطے مجھے سیاست کی الف بے کا بھی علم نہیں، لیکن جن حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا ان میں ایسا کرنا ناگزیر ہی ٹھہرتا تھا۔ سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جس نے ایسا کرنا سوچا ہوگا اس کے پاس ضرور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن رہی ہوگی۔ بسا اوقات انسانی بدقسمتی سے اچھے فیصلے برے نتائج اور انسانی خوش قسمتی سے برے فیصلے اچھے نتائج برآمد کرتے ہیں۔ شاید ایسا کوئی عمل یہاں بھی وقوع پذیر ہو گیا کہ اچھے فیصلے پر بری طرح عمل کیا گیا اور برے نتائج حاصل ہوئے۔ مجھے اس فیصلے کی رات ڈھاکہ میں گزارنا تھی۔ بہت تلخ تجربہ تھا یہ زندگی کا۔ اس روز شام گئے تک میں اور عظما اکٹھے رہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر کے لوگوں کو کانوں کان یہ خبر نہ ہو سکی کہ ان کے غدار ساتھیوں کے ساتھ جو قیامت گزر گئی ہے اس میں عظما کا کوئی ہاتھ رہا ہے۔ میں نے یہاں خوش قسمتی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان حالات میں ہم صرف تقدیر پر شاکی تھے۔ بہت اچھے منصوبے صرف اس لیے ناکامی سے دوچار ہوتے کہ ان کا افشا وقت سے پہلے ہو جاتا اور سب کچھ کیا دھرا رہ جاتا۔ بسا اوقات تو نتائج اتنے غیر متوقع ہوتے کہ بڑے ذہین اور صابر لوگ بھی جنجلا کر رہ جاتے۔ عظما نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنی ملت اور مذہب کے رشتے پر کسی رشتے کو مقدم نہیں جانتی، خواہ وہ خون ہی کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ وہ میری محبت تھی، مجھے اس پر اتنا ہی اعتماد تھا جتنا میں خود پر کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے عظما کو نہیں بتایا کہ آج کی رات کیسی وحشت کی رات ہوگی اور اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم دونوں شام کے بعد الگ ہو گئے۔ میں سیدھا اپنے آفس میں آ گیا جہاں کچھ نئی اطلاعات میری منتظر تھی۔ میرے ساتھی وردیاں پہنے کچھ کر گزرنے کے منتظر تھے۔ عظما سے ملنے والی نئی اطلاعات پر ہم نے مزید غور و خوض کیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں اپنے ایریا میں ہونے والی کارروائی کی ہدایت دی۔ ہمارے حصے میں ڈھاکہ میں شر پسندوں کا سب سے بڑا گڑھ یعنی ڈھاکہ یونیورسٹی آئی تھی۔ مجھے اپنے سیکشن کے ساتھ ڈھاکہ
ڈھاکہ یونیورسٹی کے سب سے خطرناک حصے جگن ناتھ ہال پر قبضہ کرنا تھا۔ ایک اور سیکشن بھی میری کمانڈ میں دی گئی تھی جس نے اس سے ملحقہ یونیورسٹی کیمپس اور اقبال ہال پر قبضہ کرنا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جگن ناتھ ہال اور اقبال ہال میں شر پسندوں نے خطرناک اور خودکار اسلحہ بڑی تعداد میں جمع کر رکھا تھا اور یونیورسٹی کے اس حصے میں بھارتی فوج کے باقاعدہ کمانڈوز بھی ان شر پسندوں کی مدد کے لیے موجود تھے۔ ہمیں پہلے سے تیار شدہ پلان کے مطابق فیل خانہ میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر سے سیدھا رمنا ریس کورس کی طرف جانا تھا۔ اس طرح لمبا چکر کاٹ کر ڈھاکہ یونیورسٹی پہنچنا تھا، جبکہ دوسری سیکشن کو فیل خانہ سے نیو مارکیٹ کے راستے منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ اس دوران پاکستان آرمی کی مایا ناز 22 بلوچ ریجمنٹ فیل خانہ ہی میں موجود رہتی، کیونکہ یہاں ای پی آر ایسٹ پاکستان رائفل کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ای پی آر کی 5000 نفری موجود تھی۔ 22 بلوچ نے ان لوگوں کو غیر مسلح کرنا اور ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کرنا تھا۔ ہمیں یونیورسٹی کیمپس تک کسی مزاحمت سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی تھی، کیونکہ فیل خانہ میں ای پی آر کی مزاحمت سے امکانات موجود تھے۔ گزشتہ 3 روز سے ہمارا گشتی دفتر عملاً یہیں منتقل ہو چکا تھا اور راجر باغ میں صرف 3 سپاہی اور 1 صوبیدار ہی باقی رہ گئے تھے۔ ہم نے اپنے آپریشن کا آغاز رات 12:30 بجے کرنا تھا، لیکن شاید منصوبہ قبل از وقت افشا ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں رات 11 بجے روانگی کا حکم مل گیا۔ میرے ساتھ 15 جوان تھے اور باقی ہمارے پاس ہلکے اور خودکار ہتھیار تھے۔ چونکہ کارروائی برق رفتاری سے انجام پانا تھی اور سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو، اسی لیے شاید کمانڈوز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچنے تک ہمیں صرف 2 جگہ معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ہمارے ارد گرد قیامت برپا تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سناٹے کی کوکھ سے اچانک دیو ہیکل درندوں نے جنم لے لیا ہو اور اب وہ اپنی چیخم چنگاڑ سے آسمان سر پر اٹھا رہے تھے۔ فائرنگ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپریشن کا آغاز شاید ہم سارے ملک میں وقت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس لمحے مجھے رہ رہ کر ان بے گناہوں کا خیال آ رہا تھا جنہیں اس آپریشن کی بھینٹ چڑھنا تھا۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ کمزور تھے۔ اگر وہ پاکستان کی حمایت بھی کرتے تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، بصورت دیگر انہیں اس کی توقع سے بڑھ کر قیمت ادا کرنی پڑتی۔ اب یہ بیچارے پاکستان شر پسندوں اور فوج کے درمیان گر کر رہ گئے تھے۔ بعد کے واقعات سے ہمیں علم ہوا کہ متعدد مقامات پر شر پسندوں اور باغیوں نے ان بے گناہوں کی آڑ لے رکھی تھی، اور بیشتر مقامات پر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے یا تو ان بے کسوں کو پاکستانی فوج کی فائرنگ کے سامنے پھینک دیا یا پھر خود گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس طرح انہیں دوہرے فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو مقتولین کی تعداد میں ان کے پلان کے مطابق اضافہ ہوا اور بین الاقوامی پریس کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف محب وطن بنگالیوں کو کان ہو گئے کہ پاکستان کی حمایت بھلے وہ خاموشی سے کر رہے، ان کا انجام اتنا ہی بھیانک ہوگا اور مصیبت پڑنے پر انہیں بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آپریشن سرچ لائٹ کی تفصیلات میں یہ بات کہیں نہیں لکھی گئی کہ اس ہنگامے آرائی کے دوران محب وطن پاکستانیوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ شاید منصوبہ سازوں کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جس طرح بے گناہ پاکستان کے حمایتی لوگوں سے مکتی باہنی نے بدلہ لیا، اس کی تفصیلات اتنی بھیانک اور شرمناک ہیں کہ ان کا ذکر ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ متعدد مقامات پر ان کا اجتماعی قتل عام کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان عورتوں کی اجتماعی بے حرمتی کی گئی اور ان کے جسمانی اعضاء کاٹ کر الگ الگ کر دیے گئے۔ تاریخ اسلام کے اس سیاہ ہولناک دور کی تفصیل لکھنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت پیش آئے گی۔ یونیورسٹی کیمپس کے دروازے پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھی اور ہماری توقعات کے عین مطابق اندر سے زبردست مزاحمت ہو رہی تھی۔ ہم لوگ چکر کاٹ کر جگن ناتھ ہال کے سامنے پہنچ گئے۔ ابھی میرے جوان بمشکل ٹرک سے نکل کر پوزیشنیں ہی لے پائے تھے جب اچانک ایک مارٹر کا گولہ ٹرک پر گرا اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اندر بھارتی فوج کے تربیت یافتہ کمانڈوز مورچہ بند ہیں اور ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں۔ خدا کا شکر یہ ہوا کہ صرف ایک جوان زخمی ہوا، ورنہ آپریشن کی ابتدا پر ہی ایسے واقعات سے جوانوں کا مورال اثر انداز ہو سکتا تھا۔ میری ہدایت پر اب جوانوں نے ایک خاص تنظیم سے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں حالوں کی چھتوں اور کھڑکیوں سے ہم پر
گولیاں اور گولے میخ کی طرح برس رہے تھے، لیکن ابھی تک ہم نے ایک گولی بھی فائر نہیں کی تھی۔ صرف فوجی اصولوں کے مطابق دوسری سیکشن کے لوگ ہمیں کور فائر دے رہے تھے تاکہ دشمن کو اپنی طرف الجھائے رکھے۔ میری خواہش یہی تھی کہ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کیا جائے اور کسی بھی طرح یہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو جائیں۔ میں جانتا تھا کہ ان میں زیادہ تعداد ان ورگلائے گئے بدقسمت بنگالی نوجوانوں کی ہے جنہوں نے ایک آدھا مرتبہ کلکتہ میں لگے بھارتی کیمپوں کو دیکھ لیا تھا، اور ہندو نے ان کے منہ کو شراب اور عورت کی ہوس کی چاٹ لگا کر انہیں بنگلہ دیش کی زہریلی گولی شوگر کوٹڈ کر کے نگل جانے پر مجبور کر لیا تھا۔ میرا ایمان تھا کہ اب بھی یہ ورگلائے گئے نوجوان راہ راست پر آ سکتے ہیں، لیکن صرف میری سوچ یہاں کیا معنی رکھتی تھی؟ میری حیثیت ہی کیا تھی؟ پاکستانی فوج کے ایک معمولی کیپٹن کی حیثیت سے میں کیا انقلابی قدم اٹھاتا؟ میں جانتا تھا میری طرح میرے تمام ساتھی بھی یہی سوچ رہے تھے، یہی چاہتے تھے، لیکن جس دشمن سے ہمارا سابقہ تھا وہ کمینگی اور بزدلی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے مکار منصوبہ سازوں کے ذہن میں یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ مسلمان کے لہو میں دل نوازی کا سلیقہ موجود ہے، اسی لیے اس کمینے دشمن نے کبھی ایسے مواقع ہی پیدا نہیں ہونے دیے۔ دشمن جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ جب کبھی مسلمان آمنے سامنے آ گئے، انہیں آپس میں مل بیٹھنے کا موقع مل گیا، ان کے دلوں کی قدورتیں دور ہو جائیں گی، ان کے دلوں کی میل صاف ہو جائے گی، یہ مسلمان حلقہ یارہ میں بریشم کی طرح نرم ہو جائیں گے۔ صرف اسی لیے دشمن نے کبھی ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے بنگالی بھائی ایک مسلسل دھوکے کا شکار ہو گئے۔ مجھے بادل نخواستہ صرف 3 گولے راکٹ لانچر سے فائر کرنے پڑے۔ مزاحمت 2 گھنٹے تک جاری رہی، پھر دم توڑ گئی۔ شاید اب مزاحمت کرنے والا کوئی اندر باقی ہی نہیں رہ گیا تھا، اگر کوئی تھا بھی تو اس قابل نہیں رہا تھا کہ اس گنونے کھیل کو جاری رکھ سکے۔ پورب پاکستان کی وہ خون اور بارود سے بوجھل رات آج تک میرے حواس پر سوار ہے۔ اس ایک رات نے انسانی وحشت اور بہیمت کے کیا کیا مناظر نہ دیکھے ہوں گے۔ اس رات پاکستان آرمی کے ہر فوجی نے اپنے ہاتھوں اپنے سینے میں گولیاں اتاری۔ جب ان کی انگلی ٹریگر پر دبتی تو دل خون روتا تھا کہ یہ گولی وہ کس پر فائر کر رہے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا فیصلہ تھا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اور بے بس اور بے کس انسان خواہ وہ اپنے تئیں کچھ بھی بنتا پھرے، تاریخ اور تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا۔ حالات کی بساط پر بچھے بے بس مہروں کی طرح ہم بھی اپنی چال چل رہے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، شاطر ہاتھ اپنا کھیل کھیلتے رہے۔ سجیلے مانجھیوں کی زمین، بانس اور تاڑ کے درختوں والا مشرقی پاکستان، ناریل کی خوشبودار ہواؤں والا ڈھاکہ خون کی ہولی میں نہا گیا۔ جب میں اپنے جوانوں کے ساتھ جگن ناتھ ہال میں داخل ہوا تو یہاں اسلحے کے ڈھیر آگ میں جل رہے تھے۔ ایک طرف کاغذات کا پلندہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا، ہمارے قدموں میں جو لاشیں بچھی تھی ان میں بیشتر کے چہروں پر برستی نحوست یہ باور کروانے کے لیے کافی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں اقبال ہال کے دروازے سے اندر داخل ہونے والا پہلا پاکستانی فوجی تھا۔ ابھی میں نے بمشکل چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب اچانک ایک زخمی نے کراہ کر میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ میں نے گردن گھمائی، اس کے ساتھ ہی میرے ہمراہ آنے والے جوان کی گن بھی اسی طرف گھوم گئی تھی۔ نو، میں نے چیخ کر اسے فائر کرنے سے منع کیا۔ پانی۔ زخمی جو 3 لاشوں کے درمیان لاش کی صورت ڈھیر تھا پکارا۔ میرے اشارے پر میرے جوان نے اپنی چاگل اس کے منہ سے لگا دی۔ اس نے بمشکل 2-3 گھونٹ ہی حلق سے اتارے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری گھونٹ ہیں۔ قدرت نے شاید اسے انہی 1-2 گھونٹ کے لیے اب تک زندہ رکھا تھا۔ اس کے پہلو سے خون ابھی تک جاری تھا، شاید مکمل برسٹ لگا تھا اسے۔ مجھے تو اس کا ابھی تک زندہ رہ جانا ہی معجزہ دکھائی دیتا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالیے، ایک ضروری بات کہنی ہے۔ اس نے بڑی اذیت سے مجھے مخاطب کیا۔ اسے باہر لے آؤ، میں نے اپنے جوانوں کو کہا۔ دونوں نے اسے ہاتھوں کے سہارے اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کسی نہ کسی طرح ہم اسے باہر لے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سحر زدہ معمول کی طرح چل رہا تھا۔ دروازے کے باہر میرے جوانوں نے اسے دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ایک جوان میرے قریب کھڑا رہا، باقی حال میں داخل ہو گئے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میری بات سن لیجئے، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ بمشکل 17-18 سال اس کی عمر رہی ہوگی۔ اس نے اپنا نام واحد بتایا تھا۔ میں غدار نہیں ہوں، بس پھنس
پھنس گیا تھا ان لوگوں کے بیچ، میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ آج موقع ملا تھا، کچھ کاغذات لے کر میں فائرنگ کے دوران بھاگ کر آپ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں ایک ٹک اسے گھورے چلا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی موت کا غم نہیں، خدا کا شکر ہے میں اپنوں کی گولی سے نہیں مرا۔ میری التجا صرف اتنی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ دفن نہ کیجیے۔ اس نے یہ باتیں رک رک کر اور بڑی اذیت سے بیان کی تھی۔ بمشکل اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ گواہ رہنا، پاکستان زندہ باد، لا الہ۔ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی، اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی تھی، شاید مجھ سے اپنی سچائی کی تصدیق طلب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بے بسی سے گردن ہلا کر ان کے سچ پر ساتھ کیا، بالکل یوں ہی جیسے کسی پھانسی کے مجرم کے مر جانے کی تصدیق سرکاری ڈاکٹر کیا کرتے ہیں۔ جانے کس عمل کے تابع میرا دایاں ہاتھ اٹھا، میں نے اس کی پلکیں بند کر دیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت دو چند ہو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے لمبی تھکان کے بعد گہری نیند سو گیا ہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرا بازو بے اختیار اوپر اٹھا اور اسے نظر عقیدت گزارتا دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے شاید مکتی باہنی کے کسی پلان کے ساتھ بھاگ کر پاکستان آرمی تک پہنچنا چاہا تھا، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے کسی پاکستانی فوجی کی گولی نہیں لگی۔ جانے کب تک میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا، جب میرے صوبے دار نے مجھے اوکے کی رپورٹ دی۔ مدافعت مکمل دم توڑ گئی تھی۔ صبح تک ہم نے یونیورسٹی کیمپس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ زیادہ مداخلت کار اور مکتی باہنی کے رضاکار مارے گئے تھے، کچھ گرفتار ہو گئے تھے۔ میں نے اس بات کی مکمل تصدیق کر لی تھی کہ وہ واحد ان میں پھنس گیا تھا اور اب موقع ملنے پر بھارتی حکومت کا ایک پلان لے کر بھاگ رہا تھا۔ جب وہ غداروں کے ہاتھوں مارا گیا، لاشیں ایک جگہ اکٹھی کی جا رہی تھی۔ جب میڈیکل کور کے دو جوان اسٹریچر لے کر واحد کی لاش اٹھانے آئے تو میں نے انہیں ہدایت کی کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھتے رہے۔ میرے حکم پر انہوں نے واحد کی لاش والا اسٹریچر میری جیپ میں رکھ دیا۔ تم لوگ جاؤ، انہوں نے مجھے سلوٹ کیا اور چلے گئے۔ مجھے علم نہیں میں کتنی دیر میں اپنے ذہن میں محفوظ واحد کے ایڈریس تک پہنچا تھا۔ ارد گرد کی تباہی سے بے نیاز، بس ایک میکان کی عمل کے تابع میں جیپ اڑائے چلا جا رہا تھا۔ راستے میں شاید دو جگہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے روک کر تسلی بھی کی تھی۔ جب میں واحد کے گھر پہنچا تو سورج نے ڈرتے ڈرتے اپنا خونی چہرہ ننگا کر لیا تھا۔ ڈھاکہ کی گلیوں اور بازاروں میں موت کا وحشت ناک رقص جاری تھا۔ کہیں کہیں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ کسی بازار کی نکڑ پر کسی مکان کے سامنے موجود بے گور و کفن لاشیں رات کے ہولناک رقص اجل کا نوحہ الاپ رہی تھی۔ تمام راستے پر سوائے فوجی وہیکلز یا پھر اکا دکا فوجی ٹولیوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی چرند نہ پرند، ڈھاکہ کی رونقیں مر چکی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی نے یہاں کبھی جنم لیا ہی نہیں تھا۔ ایک بازار سے ملحق آبادی کے باہر دروازے پر لگی نیم پلیٹیں پڑھتا میں ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس مکان پر میری توقع کے عین مطابق بنگلہ دیش کا پرچم نہیں تھا، نہ ہی باہر کوئی ایسا نشان دکھائی دیتا تھا جس سے اندازہ ہو سکے یہاں کے مقیم مکتی باہنی کے حامی ہیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ لوہے کے دروازے پر پڑنے والی دستک کی گونج شاید ساری آبادی میں سنائی دی گئی ہوگی، لیکن کوئی باہر نہ آیا۔ ایسا ہولناک سناٹا تھا کہ لوگ آواز سے خوفزدہ تھے۔ قریباً 2 منٹ کی بار بار دستک دینے کے بعد ایک بزرگ کی صورت دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ڈھلتی عمر، سیاہی مائل گندمی رنگ، چہرے پر خشخشی داڑھی، کرتا اور دھوتی پہنے ایک چمکدار اور فراخ ماتھے والے بزرگ میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے سر پر نماز پڑھنے والی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور سے محسوس کی کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بالکل نہیں تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ مطمئن اور کسی بھی آنے والے لمحے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آئے ہیں۔ یہ صورتحال میری توقعات کے بالکل برعکس لیکن قدرے اطمینان بخش تھی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ دروازہ کھلنے پر خوفزدہ صورت برآمد ہوگی، اسے مطمئن کرنے میں بہت وقت لگے گا، جو یقیناً ایک الگ اور تکلیف دہ مسئلہ ہوگا۔ ان حالات میں مجھے اس بزرگ کے اطمینان بھرے چہرے پر رشک آ رہا تھا، خود میں غیر مطمئن تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک چلا تو آیا ہوں، اب آگے کے حالات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ عجیب تکلیف دہ ذمہ داری میں نے خواہ مخواہ خود پر عائد
کر لی تھی۔ کسی باپ کو اس کے جگر گوشے کی لاش سونپنے کا منظر تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ عملاً ایسے حالات سے گزرنا پل صراط سے گزرنے کے مترادف ٹھہرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کی پرسکون آواز سنائی دی۔ ابھی تک انہوں نے میری جیپ پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ میرا نام کیپٹن شیر افغن ہے۔ خدا کا شکر ہے انہوں نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ میں ذہنی طور پر کسی اور مرحلے کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ پاکستانی فوجی باہر موجود ہے۔ بہرحال زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میرا ایمان ہمیشہ رہا ہے بزرگوار۔ میں نے تھوک نکل کر اپنے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے گفتگو کی تمہید باندھی۔ میں بدقسمتی سے آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، ایک ناخوشگوار فریضہ انجام دینے آیا ہوں۔ اگر تم یہ کہنے آئے ہو کہ میرا بیٹا واحد مارا گیا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری ملت کے لوگ اس کے مزید شر سے محفوظ ہو گئے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میری یہ بات تمہیں بہت عجیب لگے گی، لیکن یہ حقیقت میرے اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ جس روز سے مجھے اس کے غدار ہونے کی اطلاع ملی ہے میں دن رات اس کی موت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ اور انہوں نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دعاؤں میں اس کی بدقسمت ماں بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ میری توقعات کے بالکل برعکس اثار وفا، قربانی اور حب الوطنی کے جو عظیم مظاہرے مجھے دیکھنے کو مل رہے تھے، انہیں جان کر تو یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا تھا جھوٹا اور بے وقت دکھائی دیتا تھا، اور یوں احساس ہوتا تھا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے ایک مصنوعی ماحول ہم پر مسلط کر دیا ہے، جیسے ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بس ابھی آنکھ کھلی کہ کھلی اور یہ خواب اپنی تمام تر نحوست سمیت ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ خواب جب ٹوٹا تب اپنا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ سارے بھیانک مناظر ایک ایک کر کے سچ ہو چکے تھے۔ کسی منظر کو سچ ہونے سے پہلے موت نہ آئی، کوئی لمحہ اپنی اذیت ناکی کا ادراک کرائے بغیر ہم سے رخصت نہ ہو سکا۔ میرے محترم بزرگ، بسا اوقات حقائق وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے واقعی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، خدا نے وہ قبول کر لی۔ میں کیپٹن شیر افغن پاکستانی فوج کا ایک سپاہی خدا کو حاضر و ناظر جان کر بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا کتے کی موت نہیں مرا، شہید ہوا ہے۔ میری آواز برا گئی۔ بمشکل میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس نے کسی مبارک ساعت میں ہدایت کی راہ اپنا لی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے آپ کی ریاضتیں قبول فرما لی ہیں۔ میں کہتا رہا، اسے اس کے بیٹے کی کہانی سناتا رہا۔ بیچارہ مجبور، بےکس اور لاچار بوڑھا مسلمان ایک ٹک میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل رہا تھا۔ اس کی مقدس داڑھی اس میں بھیگنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ مظلوم اور خون میں نہائے پورب پاکستان کی تصویر بن چکا تھا۔ جو کہانی اس کے چہرے پر لکھی تھی وہ مشرقی پاکستان کی کہانی تھی۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر بڑے عزم سے دریافت کیا۔ میں جیپ کی طرف چل دیا۔ بوڑھے بنگالی نے جیپ کے پچھلے حصے میں اسٹریچر پر دری لاش پر ایک نظر ڈالی اور اپنے شہید بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا۔ دیوانہ وار وہ آنسو بہاتا اپنے بچے کے ہاتھوں اور ماتھے کو چومتا رہا۔ پھر نہ جانے کیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن وہ بین نہیں کر ڈال رہا تھا۔ وہ کسی سے فریاد نہیں کر رہا تھا، اپنی المناکیوں کا نوحہ نہیں الاپنے لگا تھا۔ اس نے تو بنگالی زبان میں زور زور سے چلا کر اپنے بیٹے کی شہادت کا اعلان کیا تھا۔ وہ تو اپنے محلے کے لوگوں کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ ان کا بیٹا مکتی باہنی کا غدار نہیں بلکہ محب وطن مسلمان کی موت مرا ہے۔ اس نے پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں شہادت کا جام پیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مکان کے دروازے سے واحد کی ماں اور بہنیں روتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں محلے کے کچھ بوڑھے اور نوجوان اکٹھے ہونے لگے۔ وہ باری باری واحد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ یہ سارا محلہ ہی پاکستان کے حمایتی لوگوں پر مشتمل تھا۔ اگر کوئی مکتی باہنی کے لوگ تھے بھی تو انہوں نے شاید میرے سامنے مصلحتاً منافقت اختیار کر لی
تھی، کیونکہ رات ہونے والی تباہی انہوں نے اپنی کانوں سنی اور آنکھوں دیکھ لی تھی، اور کم از کم کچھ عرصہ ہی کے لیے صحیح اب وہ سہم گئے تھے۔ لاش اسٹریچر سمیت اٹھا کر واحد کا بوڑھا باپ اور اس کے ساتھی مکان کے اندر لے گئے۔ پھر نزدیکی مسجد کا تالا توڑ کر انہوں نے چارپائی نکالی اور اسٹریچر سے لاش اس پر منتقل کر دی۔ میری موجودگی میں اس کے والد نے اپنے شہید بیٹے کا جنازہ پڑھوا دیا۔ شاید یہ اس بوڑھے بنگالی کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ اس نے شہید کو نہلانے یا کفن میں دفنانے سے بھی انکار کر دیا۔ دم رخصت اس کی سسکیاں ابھرتی بہنوں نے اپنے دوپٹے بھائی کی لاش پر پھینک دیے تھے۔ قبرستان نزدیک ہی واقع تھا۔ میں قبرستان تک ان کے ساتھ گیا۔ خدا جانے شہید کے جنازے میں شرکت کے لیے اتنے لوگ کہاں سے اکٹھے ہو گئے تھے اس روز جب انسانی لاشوں کو گڑھے میں دبایا جا رہا تھا، یا پھر ان پر مردار منڈلا رہے تھے۔ اس روز اس عظیم شہید کی لاش کو جو تکریم نصیب ہوئی وہ اسی کا نصیبہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سارے ڈھاکہ کی زندگی اس چھوٹے سے محلے میں سمٹ آئی تھی۔ شہید کو سپرد خاک کرنے کے بعد میں بوجھل قدموں اور دکھی دل کے ساتھ یونیورسٹی کیمپس کی طرف جا رہا تھا۔ واپسی پر منظر جوں کا توں تھا، وہی ویرانی، اداسی، دھواں، آگ، شعلے اور خاموشی۔ شہید کی ماں اور باپ نے اپنے بیٹے کی لاش اس طرح ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہنچانے پر مجھے اتنی دعائیں دی تھیں جن کا شمار میں آج تک نہیں کر پایا۔ شاید اس مار کا کرب و بلا سے میرا زندہ بچ نکلنا انہی دعاؤں کا مرہون منت رہا ہو۔ صبح دیر گئے میں اپنے آفس میں لوٹ آیا۔ ہماری رپورٹ ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی تھی اور آپریشن کی کامیابی پر گو کے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔